السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ رکوع نمبر 9 کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 96 سے۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ واضح دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بھیجا۔ اب یعنی کہ اس سے کیا مراد ہے؟ اپنی نشانیوں کے ساتھ یعنی ایسی نشانیوں کے ساتھ بھیجا جو ان کی نبوت کے بارے میں واضح واضح طور پر نشانیاں ہیں اور نبوت کے بارے میں یقین دلاتی ہیں، مثلا ان کے ہاتھ کی جو روشن ہونا تھا اور وہ سارے معجزات جو رب العزت نے ان کو عطا فرمایا۔ آیات سے مراد 9 نشانیاں تھیں جن میں سے اکثر کا ذکر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ وہ 9 نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ اور سلطان مبین اور واضح دلیل یعنی کہ یعنی واضح دلیل سلطان مبین سے مراد عصائے موسیٰ ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے عصا عطا کیا تھا، جو اگرچہ 9 نشانیوں میں شامل ہے لیکن اس کی ایک خاص حیثیت تھی، اس لیے اس کا ذکر مستقل طور پر کیا گیا ہے، یعنی کہ واضح دلیل کے ساتھ۔ وہ اس سلطان مبین سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم کسی طرح سے بھی درست نہ تھا، یعنی انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، انہوں نے فرعون کے طریقے کو پسند کیا اور اسی کے پیچھے چلے، اسی طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جھٹلایا۔ وما امر فرعون، حالانکہ فرعون کا حکم نہ تھا، یعنی فرعون کا کوئی مسلک، کوئی منہج، کوئی طریقہ، جو کچھ بھی تھا وہ سب کا سب گمراہی کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ وہ کسی طرح سے بھی رشید سیدھے راہ کی طرف ہدایت نہیں دیتا تھا اور نہ ہی سیدھے راستے کی طرف بلاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس ورد المورود۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقدم قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور چنانچہ انہیں وہ آگ پر پینے کے لیے لائے گا، اور وہ بہت بری پینے کی جگہ ہے، یعنی کہ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، اور وہ انہیں آگ پر پینے کے لیے بلائے گا، اور وہ بڑی ہی بری پینے کی جگہ ہے جس پر پینے کے لیے آیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بئس الورد المورود، کہ وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، جیسے دنیا میں اور وہ ان کے آگے تھا، ان کا سردار تھا، اسی طرح قیامت کے دن وہ ان کے آگے ہوگا۔ جو لوگ دنیا میں کسی کو اپنا لیڈر اور رہنما بنائیں گے، قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں وہ آگ پر پینے کے لیے لائے گا۔ آیت میں فرعون کو اس پہلے جانور سے تشبیہ دی گئی ہے جو تالاب سے پانی پینے کے لیے جاتے وقت سب جانوروں سے آگے ہوتا ہے، اور اس کے پیروکاروں کو پیچھے پیچھے آنے والے باقی جانوروں سے تعبیر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر میں فرمایا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا، آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جائیں گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جاہلیت کے شاعروں کا جھنڈا امراء القیس کے ہاتھ میں ہوگا، اس کا نام ہے جو ان کا سردار ہوگا، اور وہ انہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اس آگ کے عذاب پر یہ اور زیادتی ہے کہ یہاں اور وہاں دونوں جگہ یہ لوگ ابدی لعنت میں پڑے ہوں گے۔ قیامت کے دن کی لعنت مل کر ان پر 2 لعنتیں پڑ گئیں۔ یہ اور لوگوں کو جہنم کی دعوت دینے والے امام تھے، اس لیے ان پر دوہری لعنت پڑی ہوگی۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور وہ بہت ہی بری پینے کی جگہ ہے جس پر پینے کے لیے آیا جائے۔ ورد پانی کے
پانی کے گھاٹ کو کہتے ہیں جہاں پیاسے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، یہاں پر مراد جہنم ہے، جہاں نہ پیاس بجھے گی اور نہ ٹھنڈا سایہ ہوگا، اور دوسری طرف جانے والے بھی برے، جن کے پاس نیکیوں کا وزن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ مرفود۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس دن ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت، اور قیامت کے دن بھی بہت برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے، یعنی کہ یہ جو دیا جائے گا یہ بڑا ہی بری چیز ہے جو ان کو دیا جائے گا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور کچھ کاٹی جا چکی ہیں۔ قائم و حصید، یعنی کچھ بستیاں بھی موجود ہیں، اور کچھ بستیوں جس طرح سے احقاف والے، عاد والے ان کے صرف اور سمود والے ان کے صرف اور صرف ان کے نشان باقی رہ گئے ہیں، کچھ کی یہ بستیاں ہیں جن کے نشان باقی رہ گئے ہیں، اور حصید سے مراد وہ بستیاں جو کٹی ہوئی فصلوں کی طرح ختم ہو گئیں، مثلا قوم نوح، قوم لوط وغیرہ کے آثار بھی غائب کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی کہ احقاف والے اور عاد والے جو ہیں ان کے کچھ آثار موجود ہیں، اور جبکہ قوم لوط اور قوم نوح کے آثار بھی اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر ختم کر دیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان بستیوں کو ختم کیا، اور ان میں سے ہم نے ان بستیاں، یہ وہ خبریں ہیں جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، ان میں سے منہا قائم و حصید، ان میں سے کچھ بستیاں ایسی ہیں جو قائم یعنی کہ کھڑی ہیں، یعنی ان کے آثار موجود ہیں۔ جن بستیوں کے آثار موجود ہیں وہ قوم عاد کے اور احقاف والوں کے اور سمود والوں کے آثار ہیں جو موجود ہیں، ان کی کھنڈرات موجود ہیں، جبکہ حسید سے مراد قوم نوح اور قوم لوط ہیں، جن کے آثار بھی اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر نیست و نابود کر دیے، ان کا کوئی بھی اثر و رسوخ اور کوئی بھی اثر ان کے آثار باقی نہ رہے۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ۔ اللہ رب العزت پھر مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو عذاب دے کر ان پر کوئی قطن کسی طرح کا ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہی اللہ کی رہنمائی سے منہ موڑ لیا۔ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، بلکہ انہوں نے آپ اپنے اوپر ظلم کیا تھا، یعنی انہوں نے شرک اور فساد جو زمین میں انہوں نے پھیلا رکھا تھا انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے کچھ بھی وہ ان کے ظلم کام نہ آئے، نہ ہی ان کے معبود ان کے کچھ کام آئے، پتھر یا انسان ان کے کوئی کام نہ آ سکے۔ آلہتہم ان کے کوئی الہ کام نہ آئے۔ التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے جب تیرے رب کا حکم آ گیا، یعنی کہ قابل غور بات یہ ہے کہ انہی معبودوں کی وجہ سے تو پیروکاروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، جبکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انہیں نقصان نہیں سے بچائیں گے اور فائدہ پہنچائیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو واضح ہو گیا کہ ان کا یہ عقیدہ فاسد تھا، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے لیے بربادی کے سوا انہوں نے کسی چیز میں اضافہ نہ کیا، یعنی ان کے جو الہ تھے ان کے الہوں نے ان کو صرف اور صرف بربادی میں ڈالا، اور اس کے علاوہ بربادی کے علاوہ کسی چیز میں انہوں نے اضافہ نہ کیا۔ جب مہلت کی مدت ختم ہو جائے گی، جب غیب کا پردہ پھٹ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ ظاہر کر دے گا تو انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ جو سمجھا تھا وہ جھوٹ تھا، جسے حقیقت جانا وہ سوائے ان کے گمان کے اور کچھ نہ تھا، بلکہ یہ سارے سہارے جھوٹے تھے، بلکہ آج وہ خالی ہاتھ ہیں اور سارے سہارے، سارے گمان ان سے چھوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ کسی ظلم کرنے والی بستی کو پکڑتا ہے، بلا شبہ اس کی پکڑ بہت دردناک ہے، وہ ایسی پکڑ پکڑتا ہے
کہ اس کی پکڑ سے اور اس کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا. اس کی پکڑ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ بہت سخت، شدید، دردناک ہے. ان فی ذلک لآیات لمن خاف عذاب الآخرہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، یعنی عذاب کی مختلف قسموں کے ذریعے سے جب اللہ تعالیٰ ظالموں کو پکڑتے ہیں تو اس کے پکڑنے میں عبرت اور دلیل ہے کہ جو لوگ ظلم اور جرم کے مرتکب ہوتے ہیں، جو لوگ ظلم اور جرم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے لیے دنیاوی سزا اور آخرت کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے کافروں کو جو ہلاک کیا اور مومنوں کو نجات بخشی، تو اس میں عبرت اور آخرت سے متعلق ہمارے وعدوں کی صداقت کی دلیل ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اس دن کے لیے بھی. دنیا کی پکڑ عذاب آخرت کی یاد دہانی کروانے کے لیے اور خوف دلانے کے لیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں لیمن خوف عذاب الآخرہ، اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے. یاد دہانی سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جس کی آنکھیں آخرت کے عذاب کا خوف رکھتی ہوں، جس کو آخرت کی فکر لاحق ہو. ذالک یوم مجموع لہ الناس، وہ ایسا دن ہے جس کے لیے سب جمع کیے جائیں گے، جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو قبروں سے اٹھا کر جمع کرے گا. یہ اٹھانا جزا ثواب اور عذاب کے لیے ہوگا. وذالک یوم مشہود، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ ایسا دن ہے جس دن وہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے حاضری کے لیے پیش ہوں گے. وہ دن جب مخلوق مشاہدہ کرے گی، اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اور کوئی ایک بھی ان سے پیچھے رہنے والا نہیں ہوگا. یعنی اس روز تمام لوگوں کو جزا اور سزا کے لیے جمع کیا جائے گا تاکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کا عدل ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، اور اس کے ذریعے سے وہ اس کو اچھی طرح سے پہچان لیں. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس دن کچھ آدمی آدھے کانوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے قیامت کے دن لوگوں کا حشر اس طرح ہوگا کہ وہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا عورتیں اور مرد اکٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، یہ معاملہ اس بات سے بہت سخت ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے گا. اس قدر مشکل وقت ہوگا کہ کسی کی طرف نگاہ ہی نہ اٹھے گی. ہر کوئی خوف اور عذاب کے ڈر سے پریشانی میں مبتلا ہوگا، بھاگ دوڑ رہا ہوگا. ہر کوئی اس پریشانی میں مبتلا ہوگا کہ کہیں اس کو جہنم کی آگ میں نہ ڈال دیا جائے. پھر میرے رب نے مزید اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم اسے ایک گنی ہوئی مدت کے لیے ہی مؤخر کر رہے ہیں. یعنی قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا ہے. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں. وہ مقرر وقت میرے رب نے مقرر کر رکھا ہے. پھر میرے رب نے فرمایا یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن وہ آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کلام نہ کر سکے گا، چنانچہ ان میں کچھ بدبخت اور کچھ نیک بخت لوگ ہوں گے. شقی و سعید، کچھ نیک بخت اور کچھ بدبخت ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نبا کے اندر رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. جو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے، وسیع رحمت والا ہے، کسی کو اس سے بات کرنے کی قدرت نہ ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن انبیاء کے علاوہ کسی کو گفتگو کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور انبیاء کی زبان پر بھی اس دن صرف یہی کلمات ہوں گے یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں بچا لے. اس روز انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے صرف اپنی ہی بخشش اور اپنے ہی اللہ تعالیٰ سے بچاؤ کا سبب مانگ رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تو ہمیں بچا لے.
فمنہم شقی و سعید، یعنی ساری مخلوقات میں سے کچھ بدبخت اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ بدبخت وہ بد نصیب ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور رسولوں کو جھٹلایا۔ سعید وہ خوش نصیب ہوں گے جو مومن اور متقی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ جب یہ آیت اتری تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کس پر عمل کرتے ہیں؟ آیا اس فیصلے پر جو پہلے سے طے ہو چکا یا نئی چیز پر؟ فرمایا نہیں، بلکہ اسی پر جو طے ہو چکا ہے اور جس پر قلم بھی چل چکا ہے۔ ہر ایک کے لیے وہی عمل آسان ہوگا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ سبحان اللہ! اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سے جوڑا ہے تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں یہ ہدایت لکھ رکھی ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے وہ قلم چلا دیے آپ کی ہدایت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ قلم چلا دیے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا قرآن سے ملنا، قرآن سے جڑنا لکھ دیا۔ اگر ہم قرآن سے جڑنے کے بعد قرآن سے دوڑ جائیں، بھاگ جائیں، تو سوچئے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے قلم سے ہمارے لیے گمراہی لکھ دی؟ لیکن دعا کیجیے اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کہ اے رب کائنات، جس طرح تو نے ہم پر رحم کیا، تو جس طرح سے اپنی رحمتوں سے تو نے ہمیں بچا لیا، جس طرح تو نے اپنی رحمتوں سے ہمیں دنیا سے ہٹا کر دین کی طرف لگا لیا، میرے پروردگار ہمارے آل اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے شوہروں کو، ساروں کو اے رب کائنات تو اسی طرح سے اپنے دین سے جوڑ لے۔ ان کو، ان کے دلوں کو متنفر نہ کرنا، ان کے دلوں کو اپنے دین سے متنفر نہ کرنا۔ ہم میں سے کسی کو ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کر اے رب کہ ہم تیرے دین سے، تیرے قرآن سے، عمل سے دور ہو جائیں۔ رب کائنات ہم نے جو جو سیکھا اس کے ہمیں اس سب کو ہمارے اعمال میں، اعمال صالح میں شامل کر دے۔ ہمارے عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ وہ قلم ہمارے لیے چلا دے جس قلم سے تو نے نیک عمل لکھنے کا تقدیر میں لکھ دیا۔ پروردگار ہمارے بھی تقدیر میں نیک عمل کرنے والا لکھ دے، ہماری بھی تقدیر میں عمل کو، نیک عمل کو محفوظ کرنے والا لکھ دے، ہماری بھی تقدیر میں جنت الفردوس لکھ دے۔ اے پروردگار ہماری بھی تقدیر میں ہمارے اہل و عیال کے ساتھ، ہمارے والدین کے ساتھ، ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ، ہماری اولاد کے ساتھ، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ جنت میں داخلہ لکھ دے۔ پروردگار ان تمام مسلمین کا جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں، ان کو بھی جنت عطا کر دے۔ یا اللہ ہم تیرے آگے مانگنے والے ہیں، ہمیں بدبخت لوگوں میں شامل نہ کرنا، ہمیں خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دے جو نیک بخت ہوں، جن کو تیرے فرشتے سلام کر کے ان کو خوش آمدید کہیں جنت میں۔ یا رب ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کے لیے تو نے اگلی آیت میں ارشاد فرما دیا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ پھر جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے، وہ اس میں ان کو آواز بھینچنا اور آواز نکالنا ہوگا۔ پھر جو بدبخت ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو بدبختی رسوائی میں مبتلا ہوں گے، تو وہ جہنم کے آگ میں، جہنم کے عذاب میں غوطے کھائیں گے اور آگ کا نہایت سخت عذاب ان کو جکڑ لے گا۔ آواز کو بھینچنا اور آواز نکالنا ہوگا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زفیرن کی آواز کو اور شہیق، زفیرن آواز کو اور شہیقن پست آواز کو کہتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی اس قدر روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوں میں کشتیاں چلائی جائیں تو چلنے لگے۔ آنسو ختم ہو جائیں گے تو جہنمی خون کے آنسو بہائیں گے، یعنی پانی کی جگہ خون کے آنسو ان کی آنکھوں سے نکلیں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں
کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ بدبخت اس جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں وہ اس میں رہیں گے، مگر جو آپ کا رب چاہے، یعنی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے سوائے اس مدت کے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے کہ وہ اس مدت کے دوران جہنم میں نہ رہیں گے، اور یہ مدت جہنم میں داخل ہونے سے قبل کی ہے، یعنی جہنم میں داخل ہونے سے پہلے کی مدت ہے۔ اس آیت میں وہ اہل ایمان جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں، یعنی دیگر جنتیوں کی طرح یہ گنہگار مومن ہمیشہ سے جنت میں نہیں رہے ہوں گے، بلکہ ابتدا میں ان کا کچھ عرصہ جہنم میں گزرے گا، اور پھر انبیاء اور اہل ایمان کی سفارش سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں راوی کو شک ہو گیا ہے کہ اوپر کے راوی نے، یعنی کہ راوی نے جو پہلے روایت تھی اس میں کون سا لفظ استعمال کیا۔ اس وقت وہ دانے کی طرح آگ دانے کی طرح، جس طرح زمین سے دانا اگتا ہے نا، کہ وہ دانے کی طرح زمین سے اگ آئیں گے، جس طرح ندی کے کنارے دانے اگ آتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانا زردی مائل پیش در پیش نکلتا ہے، یعنی کہ وہ کس طرح سے دانا جب ہم زمین کے اندر بوتے ہیں، یعنی کہ وہ جل کر بالکل ختم ہو چکے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان پر بارش برسائے گا، یا پھر ان پر اللہ تعالیٰ ان کو پانی میں غوطہ دلائے گا، نہر میں، کہ اس سے پھر وہ دوبارہ سے نکل اٹھیں گے۔ ان ربک، یقیناً آپ کا رب، یعنی اے انسان تمہارا رب، فعال لما یرید، جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرنے والا ہے، یعنی وہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کر لیتا ہے، اس کے ارادے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یقیناً تیرا رب جو ارادہ کر لے وہ کرتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کا پابند نہیں، وہ جب چاہے اپنی سنت کو بدل سکتا ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن کو نیک بخت قرار دیا جائے گا وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین قائم ہے، مگر جو آپ کا رب چاہے ایسا عطیہ جو کبھی قطع کیا جانے والا نہیں، یعنی ان کا اللہ تعالیٰ جو ان کو اجر عطا کر دے پھر وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت ہوگی تو موت کو بھیڑ کی مانند لایا جائے گا، جنت اور دوزخ کھڑی کی جائیں گی اور ان کے درمیان اس کو ذبح کیا جائے گا۔ سو اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے، اور اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو دوزخ والے غم سے مر جاتے، یعنی جنت والے اس خوشی سے مر جاتے، اگر موت آتی ہوتی اس خوشی سے مر جاتے کہ انہیں ہمیشہ کے لیے جنت مل گئی، اور دوزخ والے اس غم سے مر جاتے کہ اب وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ وہ جنتی عرض کریں گے اے اللہ، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہم کو دوزخ سے نکال کر ہمیں نجات نہیں دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان کے اور اپنے درمیان سے پردے اٹھا دے گا، اور جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور ان کو اس دیدار سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہوگی۔ اے رب ہمیں بھی وہ دیدار نصیب کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب کرے، ہماری آنکھوں کو بھی اپنا دیدار نصیب کرے۔ بے شک ہماری آنکھیں بہت گناہ گار ہیں، ان گناہ گار آنکھوں نے بہت گناہ کیے، بہت گناہ کی چیزیں دیکھ لی، لیکن پروردگار تو ہماری آنکھوں کو معاف کر دینا، تو ہمارے جسم کے اعضاء کو معاف کر دینا۔ اے رب کائنات تو ہمیں اپنا دیدار نصیب کر دینا۔
پھر میرے رب نے اگلی آیت میں مزید فرمایا فلا تکو فی مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس آپ کسی شک میں نہ رہیں، جو وہ عبادت کرتے ہیں وہ نہیں عبادت کرتے مگر جیسے اس سے قبل ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے. وَإِنَّ لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور یقیناً ہم ضرور انہیں ان کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کمی نہیں کی جائے گی. ہم ان کے اعمال کا پورا پورا حصہ ان کو دیں گے. اس آیت میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس کا مقصد دوسرے لوگ ہیں جن کے دل و دماغ میں بتوں اور دیگر معبودان باطل کے جھوٹے معبود ہونے میں کسی قسم کا شک ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی شک سے قطعی طور پر پاک تھے. یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیجیے، وہ ان کے کچھ کام نہ آئیں گے.